قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی سچویشن میں ہمارے لیے رہنما ہیں، نمونہ ہیں، اور ان کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اب جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ملکی معاشی استحکام سنت مطہرہ کی روشنی میں کیسے ممکن ہے، اس کے لیے کیا پالیسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں دیتی ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے ایک مثال میں عرض کروں گا تاکہ اگلی بات کا سمجھنا ہمارے لیے آسان رہے۔ اچانک کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو اسے فرسٹ ایڈ چاہیے کہ اس وقت فوری طور پر ہم کیا علاج اس کا کر سکتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سب سے جو عقل مند ڈاکٹر ہوتا ہے وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ اس کو یہ مرض آیا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جب وہ اس کی وجہ تلاش کرتا ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ کام آئندہ اسے نہیں کرنے ہیں تاکہ اس کی بیماری بڑھے نہیں۔ تیسری بات، پھر ڈاکٹر اس کے لیے علاج تجویز کرتا ہے، دوا بتاتا ہے، خوراک بتاتا ہے کہ اب یہ کام کریں گے تو یہ اپنی بیماری کو جلدی کور کر لے گا۔ بالکل اسی طرح معیشت کسی بھی ملک کی کمزور ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بیمار کسی کیفیت اس میں آ جاتی ہے۔ اب کسی بھی ملک کی معیشت میں جب عدم استحکام آتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے اور بیمار پڑ گئی ہے۔ اب اس وقت سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عدم استحکام کے زمانے میں سنت مطہرہ ہمیں کیا روشنی دیتی ہے کہ ہماری جو انڈیویجول رسپانسبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں، کہ ایک انفرادی طور پر کسی بھی معاشرے کی معیشت جب کمزور پڑ جائے تو معاشرے میں انفرادی طور پر کسی بھی فرد کی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو کسی دوسرے پر رحم نہیں کرتا، اس کے لیے ایک اچھا جذبہ نرم گوشہ نہیں رکھتا ہے تو قیامت والے دن یہ آدمی اللہ پاک سے رحم کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جب معیشت میں عدم استحکام آتا ہے تو یقیناً ایک طبقہ پسرا ہوتا ہے، اس پسنے والے طبقے کو رحم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اس وقت تھوڑے سٹیبل ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان گرتے ہوئے لوگوں کو سنبھالنا۔ اس سے معیشت تو اگرچہ مضبوط نہیں ہوگی لیکن اس معیشت کی کمزوری کا جو اثر معاشرے پر پڑا ہے اس کو ہم کم کرنے میں اور ختم کرنے میں کچھ کردار انفرادی طور پر ادا کریں گے۔ وہ کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کے موقع پر تشریف لائے ہیں تو اس وقت مدینہ منورہ کی جو معیشت تھی اس پر ایک بہت بوجھ پڑا ہے، کیونکہ اتنا بڑا مجمع آیا اور وہ آنے والے اپنے ساتھ کوئی چیزیں لے کر نہیں آئے تھے۔ قرآن کہہ رہے للفقراء المہاجرین، کہ وہ بالکل فقر کی حالت میں آئے تھے، خالی ہاتھ، کوئی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس انڈسٹری نہیں ہے جو وہ آتے ہی وہاں پر لگائیں گے۔ اب ایک دم اتنا بوجھ پڑا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تھا عدم استحکام کا ایک وقت۔ اب اس میں کیا آپ علیہ السلام نے حکمت عملی اپنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع، کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے، 2 کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ترغیب دی کہ جس آدمی کے پاس اپنا ایک وقت کا کھانا ہے، تھوڑا تھوڑا بھی اگر وہ بچا کر دوسروں کا مدد کر دے
تو اس سے کئی بھوکوں کا پیٹ بھر سکتا ہے اور ان کو ایکسٹرا کوئی چارج نہیں کرنے پڑیں گے اپنے اوپر، اسی میں سے کچھ بچا کر معاشرے کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس زمانے میں صحابہ کو یہ ترغیب دی کہ من کان لہو فضل ظہر، کہ جس آدمی کے پاس زائد سواری ہے، ایک ہے ایک اور بھی ہے، تو فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ، تو جس کے پاس سواری نہیں ہے اس کو چاہیے اپنی زائد سواری اس کو عطا کر دے تاکہ اس کی ضرورت سواری والی پوری ہو جائے۔ عدم استحکام میں تھوڑا سیکریفائز ہر آدمی کو کرنا پڑتا ہے اگر آپ معاشرے کو سنبھالنا چاہتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ عدم استحکام میں ہر آدمی دوسرے کا احساس کرنا سیکھ لے، تو اس سے معاشرہ بہت حد تک کچھ نہ کچھ کمزوری سے مضبوطی کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوگا۔ اگلی بات اب یہ کہ عدم استحکام کیسے آتا ہے، کہ پیشنٹ بیمار ہوا کیا گیا، تو معاشی عدم استحکام کی بنیادی وجہ، بہت بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ لوگ ذخیرہ اندوزی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چینی مارکیٹ میں نہیں ہے، حالانکہ ہے لیکن مارکیٹ میں نہیں آئے گی، اس کا ریٹ بڑھے گا، مہنگائی ہوگی، اور یہ عدم استحکام کا ایک دروازہ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بند فرمایا کہ گناہ گار آدمی ہی یہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، نیک آدمی، اچھا انسان جس کے دل میں درد ہوگا کسی بھی انسان کا، وہ کبھی ایسا عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب اس پر سوچنا چاہیے حکومتی ذمہ داران کو کہ جہاں جہاں کہیں بھی اشیاء کی، پیسے کی، سونے کی ذخیرہ اندوزی ہوگی تو یقیناً ان کا جو معیار ہے معاشرے میں، ریٹ اس کا جو ہے وہ تو بہت بڑھ جائے گا، اور قلت کی وجہ سے لوگ بھی پریشان ہوں گے، اور معیشت میں عدم استحکام اسی ذخیرہ اندوزی سے پیدا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند کر دیا یہ کہہ کر کہ اچھے انسان کا یہ کام نہیں ہے۔ دوسری وجہ جو کسی بھی معیشت کو غیر مستحکم کرتی ہے وہ نوبلی ہے کہ آپ اپنی اجارہ داری قائم کریں، کہ کچھ فیکٹری والے مل جائیں یا کچھ مل آنرز مل کر اپنا کوئی الگ سٹیٹس بنا لیں کہ بھئی ہم تو یہ ریٹ نکالیں گے اور وہ چیز اپنی مرضی سے مارکیٹ میں لائیں گے۔ اسلام اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، کہ کوئی شہر کا آدمی کسی گاؤں والے آدمی سے ایسی بے نہ کرے کہ اس کا سارا مال سٹاک کر کے اپنے سٹور میں لے جائے اور پھر اسے مارکیٹ میں نہیں لاتا ہے۔ اب جب نہیں ہے مارکیٹ میں تو ظاہر ہے اس کی طلب بڑھے گی، جب طلب بڑھے گی تو وہ ریٹ خود بخود بڑھ جائے گا، اور اس طرح معیشت جو ہے غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔ وہی چیز جو کل آپ کو 10 روپے کی مل رہی تھی، اس آدمی کی اجارہ داری کی وجہ سے کہ میرے پاس ہے بس میں جو مرضی ریٹ لگاؤں گا، وہی چیز کل کو 13 کی مل رہی ہے، 15 کی مل رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجارہ داری والے دروازے کو بند کیا۔ اب اس پر حکومتی ذمہ داران کو غور کرنا چاہیے کہ کہاں بھی اجارہ داری اگر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ لوگ ہماری ملکی معیشت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پنکچر کر رہے ہیں ہمارے معیشت کی گاڑی کو۔ ان پر تھوڑا کنٹرول کرنا یہ بہت بڑی ایک ضرورت ہے وقت کی، جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ہمیں راستہ ملتا ہے معیشت کے غیر مستحکم ہونے کا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو کھل کر بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت سختی سے نوٹس لیا ہے، وہ ہے معاشرے میں سودی نظام کا موجود ہونا۔ کیوں؟ اس کے 3 بڑے نقصانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی بیان فرمائے۔ سب سے پہلا نقصان سودی نظام کا کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے یمحق اللہ الربا، تباہی لے کر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے سود کو تباہ کرنے کا اعلان کر لیا ہے۔ دوسرا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اس نظام کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو یقین ہے کہ دنیا کا سارا نظام اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، برے حالات بھی اللہ اپنی قدرت سے لاتے ہیں ہمارے امتحان کے لیے،
تو جس نظام سے اللہ اور اس کے نبی کی جنگ ہوگی، جب وہ نظام ہماری معیشت میں رائج ہوگا تو آپ بتائیں وہ معیشت کیسے اسٹیبل ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں آپ جتنا مرضی مضبوط نظام لے کر آ جائیں، جب اس کی منشا کے خلاف ہوگا تو کبھی بھی یہ نظام چلنے کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کو چینج کرنے کا راستہ بھی دیا ہے، ترغیب بھی دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کھجوریں لے کر آئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھجور تو تمہارے علاقے کی نہیں لگتی ہے، وہ کہیں باہر سے آئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہاں میرے علاقے کی نہیں ہے، میں وہاں سے پرانی کھجور لایا تھا، مثلا 2 کلو کھجور لایا تھا، اور وہ 2 کلو پرانی کھجور دے کر میں نے 1 کلو تازہ کھجور یہاں سے خریدی ہے، وہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ تو حدیث میں جو لفظ ہے وہ بہت غور طلب ہے۔ جب کوئی بہت بڑا نقصان ہمارا بچہ کرتا ہے تو ہم 2 چیزیں فوری کرتے ہیں، ایک ہماری فزیکل کچھ چینجنگ ہوتی ہے، ایک ہمارے لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ عین الربا، ارے یہ کیا نقصان کیا، یہ تو تم نے سیدھا سیدھا سود کا معاملہ کر دیا، یعنی وہ کام کر دیا جس پر اللہ کی جنگ کا وعدہ ہے، تباہی کا وعدہ ہے، یہ تمہیں نہیں کرنا تھا۔ وہ بھی گھبرا گئے، کہا یا رسول اللہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا کہ تم ایسا کرو، واپس جاؤ، کھجور دے کے اپنی کھجور لے لو، جو اپنی کھجور ہے 2 کلو وہ دے کر مثلا 1 روپے میں وہ فروخت کر دو، 1 روپیہ لے لو، اس 1 روپے کی یہ تازہ والی 1 کلو کھجور خرید لو، پہلے کھجور کے بدلے کھجور کی یہ سود تھا، اب درمیان میں پیسہ آ گیا ہے تو پیسے کے آنے کی وجہ سے وہ نظام سود سے بدل کر شرعی تجارت میں تبدیل ہو گیا ہے، اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ نے سسٹم چینج کیا ہے، اس کے ارادے تبدیل نہیں کیے، معیشت کو کہیں تباہی کی طرف نہیں لے کر گئے۔ بالکل آج ہمارے جتنے بھی ملک کے اکانومسٹ ہیں ان کو بیٹھ کر ایک ایسی پالیسی اپنانی چاہیے کہ جہاں جو بھی سسٹم ہے آپ علماء سے رہنمائی لے کر اس سسٹم کی خرابیوں کو جو سود کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں تو اس کا الٹرنیٹ موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین ایسا کامل ہے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ آئیں گے اور دین یہ کہے گا کہ نہیں ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، بالکل ہوتا ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ یہ 2 طبقے مل کر بیٹھیں گے تو پھر ایک ایسا راہ ہمیں مل جائے گی جس پر انشاءاللہ یہ جو عدم استحکام کی سب سے بڑی وجہ سودی نظام ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے تو ہماری معیشت خود بخود مستحکم ہوگی اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پچھلے سالوں میں اس پر الحمدللہ بہت سی ڈیبیٹس ہوئی ہیں اور سیمینار بھی ہوئے ہیں اور بہت سی سفارشات پیش ہوئی، اس پر وعدے بھی کیے گئے، اللہ کرے وہ سب پورے ہو جائیں تو پھر ہم اس کے ثمرات انشاءاللہ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے۔ اب رہی یہ بات کہ معیشت کا جو ہمارا اصل موضوع بھی تھا وہ یہ کہ ملکی معیشت میں استحکام کیسے ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس میں کیا درس دیتی ہے۔ 3 اہم باتیں ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلا اہم اصول، آپ یقین کریں یہ ایک اصول اتنا وزنی اصول ہے سنت کا، جس معاشرے نے اس اصول کو لیا ہے اور آج جتنے بھی آپ دیکھ لیں ممالک اگر وہ معاشی طور پر مستحکم ہے اس کے پیچھے یہ ایک اصول ضرور کھڑا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اقتصاد فی النفقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ، 3 باتیں اللہ تعالیٰ کو بندے کی پسند نہیں، بالکل پسند نہیں۔ سب سے پہلا قیل وقال، کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، یہ بات اللہ کو پسند نہیں۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، کہ اپنے مال کو ایسی جگہ لگا کر ضائع کرنا جس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت السؤال، زیادہ سوال کرنا مانگنا یہ اللہ پاک کو پسند نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقتصاد فی النفقہ کا اصول، وہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، کہ اگر آپ اپنے خرچوں کو مینٹین کر لیں تو آدھی معیشت اللہ پاک نے اسی میں چھپائی ہوئی ہے۔
کہ ایک انسان اس کی تنخواہ 10,000 ہے، لیکن وہ روزانہ ہوٹلنگ بھی کرتا ہے، اور جناب بجائے اپنی بائک پر آنے کے وہ ٹیکسی ہائر کرتا ہے آنے جانے میں، تو وہ 10,000 تنخواہ تو اس کی 2 دن بھی نہیں گزارے گی۔ اور یہی آدمی اگر خرچوں کو مینٹین کر چلتا تو پورا مہینہ یہ اس 10,000 میں گزارتا ہے۔ تو اقتصاد فی النفقہ یہ حکومتی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ حکومت کو ایسی پلاننگ کرنی چاہیے، اور حدیث میں آتا معال من اقتصد، کہ جس نے بھی میانہ روی اختیار کی ہے خرچ میں، وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوا، وہ کبھی تنگدست نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے جس ملک کے ذمہ داران اپنے خرچوں میں اعتدال سے کام لیں گے، اس ملک کی معیشت کبھی کمزور نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس کی میں مثالیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو کوئی بھی ملک اگر بڑے بڑے عہدے ہیں، صدر ہیں، وزراء ہیں، گورنر ہیں، اور سرکاری بہت سے جو دفاتروں کے ذمہ داران ہیں، ظاہر ان کو تنخواہ دینی ہے، اسلام بھی اس کی ترغیب دیتا ہے، دینی چاہیے۔ لیکن ایک ایسا ملک جہاں غربت بہت حد تک اوپر جا چکی ہے، ایک ایسا ملک جس کی معیشت ہچکولوں میں بالکل پھنسی ہوئی ہے، اس ملک کے ذمہ داران کو سرکاری مال سے جب تنخواہ مقرر کی جاتی ہے تو یہ دیکھ کر مقرر ہونا چاہیے۔ سنت یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ملک کے باقی لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو انہی کے مال سے نکال کر آپ کو ان کی تنخواہ مقرر کرنی ہے، تو کم از کم ایسا انداز اپنایا جائے کہ ان کا حق بھی ادا ہو اور ملک پر بوجھ بھی نہیں بنے۔ مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ تو کپڑے کا کام کرتے تھے، اور انہوں نے کپڑے ہی کے کام کو کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی آپ اگر بازار میں چلے جائیں گے تو یہ نظام کون سنبھالے گا ملک کا؟ پھر میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اس وقت یہ طے ہوا کہ ایک عام آفیسر کی جو تنخواہ مقرر ہوتی ہے، آپ کی بھی وہی مقرر کی جائے جو آپ کے گھر کے خرچ کے لیے کافی ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں بادشاہوں جیسی تنخواہ لوں گا، بلکہ یہ مقرر کیا کہ ایک عام انسان کو اپنے گھر میں گزارے کے لیے جتنا خرچ چاہیے ہے اتنا مجھے بھی دے دیا جائے۔ یہ وہ پالیسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے ہیں، اقتصاد فی النفقہ۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جو تنخواہیں اور جو اس کے بعد مراعات ہیں، ان سب پر غور کریں تو ملک کی معیشت اس کی متحمل نہیں ہے۔ کمزوری یہاں پیدا ہوتی ہے، اور یہ سیرت ہمیں رہنمائی دے رہی ہے کہ سیکریفائس صرف عوام ہی کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ جو ذمہ داران ہیں انہیں بھی کچھ قربانی کرنی چاہیے، تاکہ وہ اور عوام مل کر ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ سرکاری طور پر جو دوسری چیزیں اقتصاد فی النفقہ میں، وہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، اپنے گورنروں کو یہ خط لکھا کہ جو سنت کا راستہ ہے حکومت میں معیشت کو مستحکم کرنے کا، خط میں لکھ کیا رہے ہیں کہ اللہ تطیلوا بناءکم فإنہ من شر ایامکم، کہ دیکھو تم گورنر بندے ہو اپنے علاقوں کے، لیکن اونچے اونچے اور مہنگی عمارتوں پر اپنے دفتر قائم نہ کر لینا، کیونکہ یہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، تمہاری عمارتوں کے لیے تمہیں نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب جو سرکاری عمارتوں پر بلا وجہ کی تزئین و آرائش اور اس پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ماہانہ تو لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، سالانہ دیکھیں تو وہ کروڑوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ان پر اگر حکومت کنٹرول کرے تو کتنا سارا پیسہ بچ کر ان کاموں پر لگ سکتا ہے جن کے لیے ہمیں دوسروں سے قرض لینے پڑتے ہیں، IMF کے سامنے ہمیں مجبور ہونا پڑتا ہے۔ یہ اقتصاد فی النفقہ آدھی روزی ہے۔ پھر یہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو، اللہ یأکل نقیہ، کہ میرا کوئی گورنر شاہانہ کھانے نہیں کھائے گا، عام لوگوں کی طرح سادہ کھانا اس کو بھی کھانا ہوگا۔ سرکاری خرچ سے وہ سادہ کھانے کے پیسے لے سکتا ہے، شاہانہ کھانوں کے نہیں۔ اب اگر کہیں کوئی ایسی میٹنگز ہوتی ہیں، گورنر اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ملک جہاں لوگوں کو کھانے کا 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، وہاں پر اگر 15 20 ڈشوں کا بوفے لگ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے ہم نے سنت کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ یہیں پر سادگی سے وہ خرچے بچ کر کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہی چیز ہے جس پر آج کے زمانے میں غور کی بہت ضرورت ہے۔ پھر یہ فرمایا اللہ یرکب برزونا،
میرا کوئی گورنر مہنگی سواری استعمال نہیں کرے گا، سرکاری خرچ سے جو ایک عام آدمی کی سواری ہوتی ہے وہ اسی کو استعمال کرے۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ ایک عام آفیسر جس کا کوئی اتنا زیادہ کام بھی نہیں ہے، لیکن وہ کروڑوں کی گاڑی لے کر اگر گھوم رہا ہے اور اس ملک کے عام نوجوان کو نوکری بھی میسر نہیں ہے۔ میں اچھی طرح یاد ہے، ہم اس وقت کالج پڑھتے تھے، 98-7 کی بات ہے، گریجویشن میں تھے ہم لوگ۔ تو ایک فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ تھا، رات کو ہم وہاں گئے تو ادھر بھوک لگی تو ایک برگر کھانے کے لیے گئے، تو جو برگر بنا رہا تھا وہ انگلش بھی بول رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ تو پڑھے لکھے لگتے ہیں۔ کہنے لگا جی میں MSc فزکس ہوں۔ میں نے کہا تو پھر آپ یہاں برگر کیوں بیچ رہے ہو بھائی؟ کہنے لگا جی میرے پاس نوکری کے لیے رشوت دینے کی پیسے نہیں ہیں، تو گھر تو چلانا ہی ہے نا، دن میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، رات کو برگر بیچتا ہوں۔ تو جب یہ حالات ملک کے چل رہے ہوں، وہاں ایک آفیسر 2-2 کروڑ کی گاڑیاں لے کر گھومے گا، اس کا مطلب یہ ہوا وہ جو سنت ہمیں ایک راستہ دے رہی تھی، اقتصاد فی النفع کا، وہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک کبھی بھی معاشی طور پر آج تک مستحکم نہیں ہو پایا۔ اس پر ضرورت ہے کام کرنے کی۔ دوسری بات جو سنت نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک معاشی ملک ہے، اور ہماری ملک کا جو اکثر انحصار معیشت کا وہ زراعت پر ہے۔ اب زرعی ملک ہونے کے ناطے کم از کم ہمیں اتنا تو مستحکم ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے کھانے کی چیزیں امپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ یہیں سے ایسا نظام بننا چاہیے جس پر ہمارے ملک کا پورا زراعت کا نظام مضبوط ہو اور معیشت کھڑی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، کہ جس کسی نے بنجر زمین کو آباد کیا وہ اس کا مالک ہے۔ یہ پالیسی جب اپنائی تو کتنے لوگوں نے بنجر زمینوں پر محنت کی، اس سے پیداوار ہوئی، مارکیٹ میں چیزیں آئیں، لوگوں کو روزگار ملا، لوگوں کو کھانے کی اشیاء مہیا ہوئی، اور وہ ملک لہلہاتا ہوا بنے گا، اور آکسیجن کی کمی اور یہ سب پولیوشن وغیرہ سب ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمارے ملک کا کتنا حصہ ہے جو اس وقت بھی بنجر پڑا ہوا ہے، اور اگر حکومت اس پر توجہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ کسانوں کو آسان قرضے فراہم کیے جائیں، حکومت ان کو بیج دے کر انہی سے وہ فصل خریدے اور یہ لوگ کام کریں، ایک تو بنجر ملک جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہوگا، مارکیٹ میں چیزیں آئیں گی، اور ہم زرعی طور پر اتنے مستحکم ہو جائیں گے کہ ہمیں کوئی چیز باہر سے منگوانی نہیں پڑے گی۔ ایک دفعہ ایک صحابی ہیں بلال بن حارث رضی اللہ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بنجر زمین دی آباد کرنے کے لیے۔ یہ بزی تھے، نہیں کر پائے، تھوڑا سا حصہ آباد کیا، باقی خالی رہا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بلایا اور بلا کر کہا دیکھو بلال، جو زمین واپس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باقی مسلمانوں میں تقسیم کی، اس شرط پر کہ تم اس کو آباد کرو گے۔ تو وہ پورا حصہ جب آباد ہوا تو مارکیٹ میں کتنی سبزیاں، کتنے پھل آئے، کتنے لوگوں کو روزگار ملا۔ یہ وہ پالیسی ہے سنت کی جو آج ہمارے ملک کو اپنانے کی ضرورت ہے، کہ ہم پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہماری زراعت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں کھانے کی۔ اس سے پتہ چلا کہ معیشت کا استحکام کم از کم ان وسائل کو بروئے کار لے آئے جو ہمارے پاس ہیں، تو یہ بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو سنت مطہرہ ہمیں دیتی ہے وہ یہ کہ چھوٹے کاروبار، اسمال انڈسٹریز کو عام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کی منشا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا العبد محترفا، اللہ تعالی ہر بندے کو چاہتے ہیں کہ وہ کسی ہنر میں لگا ہوا ہو، یعنی ہنرمند انسان اللہ پاک کو پسند ہے۔ تو ہر مومن اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے تاکہ اس کی وجہ سے ملک کی معیشت استحکام کی طرف مڑے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنن نسائی میں حدیث ہے، ایک انصاری آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میری کچھ مدد فرمائیے۔ تو اب دیکھیں سنت یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو مانگنے والا نہیں، کام کر کر
کمانے والا بنائے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا اللہ کا فی بیتی کا شیء، گھر میں کچھ ہے تمہارے پاس، کوئی ایسٹس ہو؟ کہ یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ وہ لے آیا تو حضور علیہ السلام نے بازار میں اس کی بولی لگائی، من یشتری ھذین، بھائی کون خریدے گا دو چیزیں؟ ایک نے کہا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں کوئی زیادہ دے، تو 2 یا 3 درہم میں آپ نے وہ فروخت کی اور 1 درہم اس کو دیا، کہا اپنے گھر کے لیے کھانا گھر دے کر آؤ۔ دوسرا درہم دیا، فرمایا بازار سے کلہاڑی لے کر آؤ، آپ نے اپنے ہاتھ سے لکڑی لگائی، اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا اذهب فاحتطب، چلو اب جنگل سے لکڑیاں کاٹو، بازار میں لا کر بیچو، 15 دن میں تمہیں دیکھوں نہیں ادھر، کام میں جٹ جاؤ۔ وہ چلے گئے، انہوں نے پھر محنت کی، لکڑیاں کاٹی، بازار میں لائے، فروخت کی، اللہ نے ایسی برکت دی کہ گھر کا نظام بھی اچھا ہو گیا اور وہی مانگنے والا بعد میں دینے والا بن گیا۔ اب یہ اگر بڑی بڑی انڈسٹری حکومت قائم نہیں کر پاتی، وسائل نہیں ہے، تو جو اسمال انڈسٹریز کا ماحول ہے کم از کم اس کو ترویج دینی چاہیے۔ اس کا طریقہ حکومت نوجوانوں کے لیے آسان قرضے مہیا کرے، حکومت ان کو ایسے مواقع دے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے ملک کی معیشت کو مستحکم کر سکیں۔ اور یہ چیز ہمیں ان ممالک سے سیکھنی چاہیے جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے لیکن معاشی طور پر وہ ہم سے بہت آگے ہیں، وجہ کہ انہوں نے مل کر ایک ایسی پالیسی بنائی ہے جس کی وجہ سے حکومت اور عوام دونوں اپنے ملک کی معیشت کے لیے سرگرم نظر آتے ہیں، اور یہ اس وقت کی ہماری بڑی اہم ضرورتیں ہیں۔ آخر میں ہمارے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے وہاں ہماری انفرادی مجلس میں بھی بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی، ان کی جو سوچ ہے وہ بھی آخر میں کوٹ کرتا جاؤں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ سب ایک ہو جائیں اور سب مل کر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر نظر آ جائیں۔ بالکل اسی طرح ہماری بھی یہ درخواست ہے کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اگر ہم سب مل کر ایک ذہن ہو جائیں، ہماری سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو ختم کریں، ہماری مذہبی جماعتیں اپنی فروعی اختلافات کو ختم کر دیں، اور ہمارا عام معاشرہ جو لسانی صوبائی تعصبات میں گھرا ہوا ہے وہ ان اختلافات کو ختم کر دے، پھر ہی سوچ پیدا ہوگی بھائی ملک کو ترقی کیسے دینی۔ ہماری سوچ تو انہی چیزوں میں لگی ہوئی ہے، تو اگر یہ ختم ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر ہمارے ملک کی معیشت کی طرف سوچنے کے لیے ہم سب کو وقت ملے گا، اور سنت نے جو راستہ ہمیں دیا ہے انشاءاللہ اس پر چل کر یہ سارے کے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ وقت پورا ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور یہ سنت کا راستہ اگر اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں چند ہی لمحوں میں یعنی عرصوں کے بعد ہمارے ملک کی معیشت میں وہ استحکام ہوگا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے ہم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں۔ ان تمام باتوں پر میں آپ حضرات کا بھی مشکور ہوں، انتظامیہ کا بھی، انہوں نے جو کلمات کہنے کا ہمیں موقع دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔